تو رسالت کا درس دیا اور جو بات بھی کی وہ قرآن سے کی، جو بات کی فرامین مصطفیٰ سے کی۔ میں کسی اور اللہ اکبر یہاں صرف اتنا عرض کروں گا میرے دوستو، انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ میں دوڑوں ووڑوں کا سہارا نہیں لیتا، نہ واقعات اور نہ داستانیں بیان کیا کرتا ہوں۔ جو بات کرتا ہوں قرآن سے کرتا ہوں، جو بات کرتا ہوں مصطفیٰ کے فرامین سے کرتا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، اللہ اکبر، انہماک چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، خیال آگے پیچھے نہ ہو۔ اللہ نے مشروط فیصلہ کر دیا، قرآن عظیم اس کا اعلان کر رہا ہے، قرآن اس چیز کی مدحت کا خطیب ہے میرے دوستو۔ اللہ اکبر، ویسے تو الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن یہ صحیفہ انقلاب، اللہ اکبر، یہ انسانی زندگی میں ایک انقلاب، ایک روحانی، ایک نورانی اور ربانی انقلاب پیدا کرنے والی یہ کتاب سبحان اللہ پکارتی ہے میرے دوستو۔ اعلان سماوی ہے، اعلان خداوندی ہے، اعلان ربوبیت ہے۔ کیا خوب بات اللہ نے ارشاد فرمائی اپنے نبی کی عظمت کے بیان کے لیے میرے دوستو۔ یہاں تو اللہ رب العزت بھی اپنے نبی کا ثنا خواں بن رہا ہے، ذرا سنو تو صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے یہ تشریحات، اللہ اکبر، اور اس کی وضاحتیں بہت آپ سنتے ہیں، اور اس آیت سے متعلق جتنے بھی تمام تقاضے علماء کرام آپ کے سماعتوں کی نظر کرتے رہتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس مفہوم کے بحر میں اگر آپ انغماس کر لیں اور تہی دامن میں عرفان کے موتی لے لیں میرے دوستو، تو پھر حریم مصطفیٰ تک آپ کی رسائی یقینی ہو جائے۔ اور جو لوگ حریم مصطفیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، حریم کبریائی ان کا مقدر بنتی ہے۔ یہاں مرد کلندر لاہوری نے بھی اس آیہ مبارکہ کی تشریح اپنی شاعری کی دنیا سے ہو کے اس انداز سے کی ہے، اور اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت کے حضور سلام عقیدت اس انداز سے پیش کرتے ہیں، اور سپاس عقیدت اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اگر ساری کائنات کو مسخر دیکھنا چاہتے ہو، پوری کائنات پہ اللہ حکومت کرنا چاہتے ہو، اور لوگوں کے دلوں پہ اپنی حکمرانی کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہو، محبتوں کا قبضہ جمانا چاہتے ہو، اور یہ نشیب و فراز، یہ زمین و آسمان و نجوم و کواکب کو اگر ان کو مسخر کرنا چاہتے ہو، سیاروں اور ستاروں پہ کمندیں ڈالنا چاہتے ہو، تو مرد کلندر نے کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے دوستو، مصطفیٰ کے غلام بنو۔ جو بھی مصطفیٰ کا غلام بن گیا، اللہ اکبر، مصطفیٰ کی بارگاہ محبوبیت کے اندر اگر وہ پذیرائی پا گیا، اس جگہ پہنچ گیا، حریم کبریائی، حریم مصطفیٰ تک رسائی یقینی ہو گئی، حریم کبریائی مقدر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیوں اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے، نبی کہہ دے میرے بندو سے، کہہ دے، کس سے؟ میرے بندو سے۔ اونچی آواز سے کہیں، اونچی آواز سے کہیں گے، مجھے یقین ہوگا کہ آپ حاضر ہیں۔ اور جن کا طائر فکر کسی دیگ پہ، زردہ کی دیگ پہ یا کسی ہنڈیا پہ اللہ اکبر میں پرواز ہے، اس سے بھی گزارش ہے، ملتمس و ملتجی ہوں، دامن التماس و التجا پھیلا کے عرض گنا ہوں کہ اپنے اس طائر فکر کو مراجت پہ مجبور کر کے اس تقریب سراپا عز و شرف و یمن و سعادت میں اپنی شرکت کو یقینی بنائے، اور لوح ذہن کو سیدھا رکھے، اور دل کے ظروف کے اجواف کو سیدھا رکھے کہ ایسے اوقات و لمحات اللہ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں، اور رحمتوں کی برسات کا نزول ہو رہا آتا ہے۔ کوئی ایک لولہ لالا، کوئی ایک قطرہ اس ظرف کے جوف کا مقدر بنے، باطنی کائنات میں تاریکی اجالے میں بدل جائے، ایک ہمگیر انقلاب پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ فرماتا ہے، کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا۔ بچے آنکھیں چھوڑو، اللہ کا۔ او اندر اٹھا لے ہو، او پیارے ہو، اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ او کو آسا لیو، پڑی نہیں لیو جی، یار، رنج افسر صاحب بیٹھے رہے اور تھاندار صاحب بھی بیٹھے رہے، اونچیاں سبحان اللہ، جس طرح دوسرے لوگوں کے لیے توبہ کرو لیں، اس طرح نہیں آنکھوں نے اونچیاں بولو۔ اللہ اکبر۔ عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اجبال کی آمد، اظہار کی آمد، آنے کی آمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل کہہ دے
اے نبی تو اپنی زبان سے کہہ دے، سبحان اللہ، اپنی زبان سے، اے نبی تو میرا پیغام پہنچا دے۔ ہائے 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 ہائے۔ اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ بارگاہ ربوبیت میں، بارگاہ توابیت و سبحانیت و غفاریت و ستاریت میں آپ کی رسائی ہو جائے، اور اللہ کے خوف و خشیت کا چراغ آپ کے سینوں میں فروزاں ہو جائے، بارگاہ ربوبیت تک رسائی ہو جائے، نبی کہہ دے کہ جب تک وہ حریم مصطفیٰ تک نہیں آئیں گے، حریم کبریائی مقدر نہیں ہو سکتا، جب تک وہ تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب تک اپنے آپ کو تیرے قدوم میمن رزوم تک نہیں پہنچائیں گے، بارگاہ خداوندی میں ان کی پذیرائی بولو نہیں ہو سکتی۔ نبی ان سے کہہ دے کہ وہ تیرے ہو جائیں، جب وہ تیری اطاعت کریں گے میرے محب ہو جائیں گے، میرے محبوب ہو جائیں گے، میں ان کا محب وہ میرے محب، میں ان کا محبوب وہ میرے محبوب ہو جائیں گے۔ اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں معلوم یہ ہوا، اللہ اکبر، کہ ہم مصطفیٰ کی قصیدہ سرائی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم تجھے پالیں، اللہ اگر ہم تجھے پالیں تو پھر ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تو نے تو ہمیں راستہ بھی بتا دیا ہے، اور تو نے ہمیں یہ بتا بھی دیا ہے کہ جب تک میرے مصطفیٰ کی محبت کی شمع کو سینہ میں فروزاں نہیں کرو گے، میرے مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھو گے، مصطفیٰ کے قصیدہ سرا نہیں بنو گے، مصطفیٰ کے ثنا خان نعت خان نہیں بنو گے، مصطفیٰ کی مدحت کے خطیب بن کے نہیں ابھرو گے، میری بارگاہ ربوبیت تک آپ کی رسائی ممکن علماء کرام سے میں گزارش کرتا ہوں، آئندہ یہ اپنے سامعین قابل صد تکریم ان احباب کو یہ بات ان کے ذہن میں ڈال دیں، اور لوہے ذہن پہ یہ ان کی عادت بنا دیں، تاکہ ان کی مغفرت کا سامان ہو جائے، اور ان سے سبحان اللہ کہلوایا کریں، تاکہ بآواز بلند جب درود پاک مصطفیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ و نبوت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کا وقت آئے تو انتہائی والہانہ عقیدت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ جب اس کی بارگاہ بے کس پناہ و ربوبیت میں تحمید کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کا وقت آئے تو انتہائی باواز بلند والہانہ عقیدت سے ایک ولولہ کے نور سے اس کی بارگاہ میں حمد کے تحفے پیش کیا کرے، تاکہ وہ بھی راضی ہو اور اس کا محبوب بھی راضی، اور جس سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو گیا، قیامت بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، عاقبت بھی بن گئی، دنیا بھی بن گئی، عزت بھی آ گئی، وقار بھی آ گیا، ابرو بھی آ گئی، صحت بھی ہے، سلامتی بھی ہے، اور وہ انسان پھر زمین کی پستیوں سے اٹھ کے وہ جس سریہ پہ متمکن ہو جاتا ہے، اور آسمانی عزت و وقار اور آبرو اور توقیر و تکریم و کمالات کا چمکتا اور دمکتا ستارہ بن کے ابھرتا ہے۔ مصطفیٰ کے غلام بنو، مصطفیٰ کے غلام بنو۔ محمد کی غلامی، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سبق ان کو بھول جاتا ہے، سبحان اللہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہاں شہنشاہ بریلی پکار اٹھے، وہ عظیم عاشق رسول، وہ عشق رسول کے بحر میں انغماس کرنے والا اور اپنے دامن میں عرفان کے موتی چن کر پوری ملت اسلامیہ میں تقسیم کرنے والا، عشق رسول کی مشعلوں کو فروزاں کرنے والا اور امت مسلمہ کو بٹانے والا کہ ربوبیت کی بارگاہ میں، اس بارگاہ خالقیت کے اندر اگر رسائی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی غلامی کے توق کو دے دیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ بڑی پیاری بات ارشاد فرما گئے ہیں۔ میرے دوستو، میں محترم خلیفہ محمود صاحب تیری عظمت کو سلام پیش کرتا، تیری قبر انور پہ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ شہنشاہ بریلی پکار اٹھے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلو، اندھیری رات سنی ہے چراغ لے کے چلو۔ ان مصابیح کو فروزاں کر لو، ان چراغوں کو فروزاں کر لو، روشن کر لو، باطنی کائنات میں ہمگیر انقلاب پیدا کرو، ایک تمازت اندر کی کیفیت کو، اندر کی تاریکی کو اجالے میں بدلنے کے لیے اللہ اکبر ایک پیار و محبت کا نور دے دو، تاکہ آپ دنیا میں بھی باعزت و باوقار رہیں، عزتیں، عظمتیں، توقیر و تکریم آپ پہ نچھاور ہوتی رہے۔ میرے دوستو، جب دنیا سے جائیں، داغ مفارقت دیں، قبر میں اتریں، جب سوال ہو
اور مدنی تاجدار کا دیدار ہو. کچھ آگے چھوڑو سبحان اللہ. یہ پتہ لگنا کہ ادھار ہی نہیں ظاہر سبحان اللہ, یا کہ کریڈٹ یا بیلنس ختم ہونے لگا. اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کوئی بیلنس نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا خوب مرد کلندر نے فرمایا, شہنشاہ بریلی نے فرمایا, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلو, اندھیری رات سنی ہے چراغ لے کے چلو. کون سا چراغ؟ عشق رسول کا چراغ. اپنی عبادات پہ, ریاضت پہ, ذوق پہ, تقوی پہ, پارسائی پہ, خضوع پہ, خشوع پہ, اس پہ انکساری کے, تلاوتوں پہ, حلاوتوں پہ, صدقات پہ, خیرات پہ, نیکیوں پہ, ان گنت اعمال صالحہ پہ ناز مت کرو. ناز کرتے ہو تو محبت رسول پہ ناز کرو. اس لیے یہ کہہ رہا ہوں میرے دوستو, ناز ہر چیز پہ کرو, لیکن سب سے زیادہ ناز محبت رسول پہ کرو. اس لیے کہ آپ کے تمام اعمال کی قبولیت کی سند ذوق, تقوی, پارسائی اور راتوں کے جاگنے, یہ جبیروں کو سجود کا نور دینے, اللہ اللہ کی ضربیں لگانے, ان تمام تر نیک اعمال کا اگر اجر اور اس کی قبولیت کی سند آپ کو ملے گی تو وہ در مصطفیٰ سے ملے گی. اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے, نبی جو تیرے تک آ گیا میرے تک آ گیا, جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا, جو تیرا نہیں وہ میرا, جو تیرا نہیں وہ میرا. کیوں بولو اور یہاں کے سادات برادری والے, یہاں کے جنحال برادری والے, خواجہ کشمیریوں, کشمیری تو بڑے عاشق رسول ہے نا. اونچی آنکھیں چھڑو نا سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں مصطفیٰ کا ثناخواں بننا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہر ایک کو توفیق دے. آمین. اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے, آئے خائے خائے تاجدار کشور نبوت, سبحان اللہ, باعث تخلیق کائنات, سید الابرار ذی وقار, نبی محترم محتشم خاتم کہکشان حق ہادی برحق, جلوہ افروز ہیں اپنی نورانی کرنوں سے, اپنے عشاق کے دلوں کو منور فرما. باطنی تاریکی کو اجالے میں بدل رہے ہیں, سبحان اللہ. تمانیت صدر کو مقدر بنا رہے ہیں, اقتصاب فیض کر رہے ہیں, دامن کو پسارے ہوئے, دل کے ظروف کے اجواف کو سیدھا رکھے ہوئے, مدنی تاجدار کو دیکھ بھی رہے ہیں, دیدار بھی کر رہے ہیں. یا کیسے عجیب با سعادت و کتنے عظیم وہ لمحات ہوئے ہوں گے کہ جن لمحات میں کہکشان حق اقتصاب فیض بھی کر رہی ہے, اور مدنی تاجدار کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ بھی رہی ہے, اور فیوز و برکات اور نبوت کے وہ موتی جو تقسیم ہو رہے ہیں مصطفیٰ اللہ کے غلاموں میں تقسیم کر رہے ہیں, اور اس کو اپنے دامن کی زینت بنا رہے ہیں, اور اپنے باطن کو بھی تمانیت دے رہے ہیں. کیا مبارک لمحات ہوئے ہوں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, بس ختم کرنے لگا ہوں. یہ نعمت ہے میرے دوستو, یہ جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے جو اس نعمت سے استفادہ کرتے ہیں, اقتصاب فیض کرتے ہیں. یہ زردہ دیگ پلاؤ, یہ بوٹی حلوہ پلاؤ, یہ بریانی اور یہ پلاؤ, یہ سب انہی کا مقدر بنتا ہے. اللہ اپنے مہمانوں کو, اپنے نبی کے غلاموں کو, اپنے نبی کے بدا خانوں کو, ثنا خانوں کو طرح طرح کے کھانے کھلاتے. مصطفیٰ کے ثنا خاں بنو, جہاں جاؤ گے عزتیں آپ پہ نچھاور ہوں گی. جہاں جاؤ گے اللہ اکبر, گلی کوچے بھی آپ کا استقبال کریں گے, اور درختوں کے پتے بھی آپ کو سلامی پیش کریں گے. یہ ہے مصطفیٰ کی غلامی کا اعجاز. مصطفیٰ کی غلامی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بولو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کون تھے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ؟ ایک رئیس کے غلام تھے جن پہ جبر بھی ہوتا تھا, جن پہ ظلم بھی ہوتا تھا, ستم بھی ہوتا تھا, اور ظلم و استبداد کی چکی میں پیسا بھی جا رہا تھا. کبھی تپتے کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے, کبھی تپتی ریت پہ گھسیٹا جا رہا ہے, کبھی سینہ بلالی پہ بھاری برکم پتھر رکھے جاتے ہیں, کبھی پاؤں رکھا جاتا ہے, کبھی سلاخوں سے آپ کے وجود کو داغدار کیا جاتا ہے. لیکن اس عاشق رسول کی زبان سے ایک ہی لفظ تلفظ ہو رہا ہے کہ فدا کا بھی امی یا رسول اللہ. غلامی دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. بلال کی زبان پہ ایک ہی بات تھی,
یا رسول اللہ سیدنا تاجدار کشور صداقت بعد از انبیاء افضل البشر بالتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر کو برداشت نہ ہو کچھ آخر ٹھڈی جگہ چاہے دی لگنا ہے نہیں تھے نا اتھے اوپر کرو یا نہ محفل بنتے خدا نے دھوپ لگا تھا آخر سبحان اللہ یا پہلے اتنے کی زردہ کھوا لو سینہ گرم ہے تو اونچی آنکھیں نے سبحان اللہ تاجدار کشور سبحان اللہ نبوت جلوہ افروز ہے سیدنا حضرت صدیق اکبر تاجدار کشور صداقت حاضر ہو فدا کا بھی امیں یا رسول اللہ ایک رئیس کے غلام نے آپ کو کہیں دیکھا ٹک ٹکی باندھ کے وہ آپ کا متوالا ہو گیا آپ کا جیالہ ہو گیا آپ کا سناخواں ہو گیا آپ کا پروانہ ہو گیا اللہ اکبر اس پہ اذیتوں پہ کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اذیتوں کے پہاڑ ہیں کہ جو اس کے سر پہ ہیں اور اضطراب اور اضملال کے بادل ہیں جو اس کے سر پہ منڈلا رہے ہیں کبھی اس کو گھسیٹا جا رہا ہے کبھی تپتے کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے کبھی اس کو سوٹیوں سے مارا جا رہا ہے کبھی نیزوں سے وجود کو داغدار کیا جا رہا ہے لیکن اس کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے فدا کا بھی امی یا رسول اللہ فدا کا بھی امی یا رسول اللہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس غلام کو اس سے خرید کے آپ کی بارگاہ بے کسپنا میں پیش کر دوں حضور نے فرمایا اس سے اچھی بات اور کیا ہے اذیت سے جان چھوٹے گی اے صدیق اکبر میری اپنی یہ خواہش تھی یہ سعادت اگر تجھے ودیت ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے تو تو اور کیا چاہتا ہے صدیق اکبر گئے سودا ہوا اس رئیس سے کہا کہ غلام دے دو کیوں کیا چھوڑو اس بات کو منہ مانگی قیمت و مول جو تجھے چاہیے دے دوں گا صدیق اکبر کی ساری جتنی بھی پونجی ہے وہ تجھ کو دے دی جائے گی تیری جولی میں ڈال دی جائے گی اس غلام کو آزاد کرو غلام کو آزاد کیا گیا بولو غلام کو آزاد کیا گیا غلام آزاد ہو گیا پروانہ آزادی مل گیا صدیق اکبر کے دست حق پرست پہ ہاتھ دیتا ہے آپ اللہ اکبر کشاں کشاں اس کو لیتے ہیں پیار و محبت کا سامان لیتے ہوئے بارگاہ صدیقیت میں تو آ گیا اور اللہ اکبر اس عظیم المرتبت صحابی رسول خلیفہ اول آئے خائے خائے ان کی معیت سراپا عز و شرف و ولایت و صحابیت اور صدیقیت کے ساتھ چلتے ہوئے بیرور ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے مصطفیٰ دیکھ کے خوش ہوئے مسکرائے اللہ اکبر حضور یہ غلام ہے بلال اس کا نام ہے یہ آپ کا متوالا ہے اس پہ اتنے بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے لیکن اس کے پائے استقلال میں بولو تزلزل وارد نہیں ہوا پائے استقلال استقامت کا یہ پہاڑ بنا رہا حضور اس نے سینے سے لگایا پھر آگے دیکھو کہ بلال کے پاس علم نہیں کمال نہیں کوئی ہنر نہیں صرف غلام تھا صرف غلام تھا اور سننے میں یہ بھی آیا کہ قیامت کے دن تمام حسینوں کو جب اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے بلال کو بلایا جائے یہ حسن و جمال کی خیرات بلال کو کس در سے ملی یہ وہ مصطفیٰ کے در سے یہ اس کا کمال تھا ہوا یہ کہ میرے آقا مدنی تاجدار نے اللہ اکبر ایک ڈپٹی تفویض کر دی لمبی تفصیل میں تاریخ میں ہسٹری میں نہیں جاؤں گا بڑے بڑے ہسٹورینز یہاں بیٹھے ہوں گے مورخین بیٹھے ہوں گے بہت کچھ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے بڑے ارباب بست و کشاد مورخین ہسٹورین یہاں بیٹھے ہوں گے سن رہے ہوں گے یہ بڑی پیاری محفل ہے میرے دوستو آپ نے مطالعہ کیا ہوگا تفصیل میں نہیں جاؤں گا I shall not go in detail of this question میں صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نے ڈپٹی تفویض کر دی بولو حضور نے بلال ادھر آؤ بلال کو سینے سے لگایا جاؤ ممبر پہ چڑھو 5 ٹائم اذان تو نے دینی تو مؤذن رسول ہے جاؤ اذان دو آپ کی آواز تھوتلی تھی بولو آواز کیا تھی تھوتلی تھی لک کے لکنت تھی اس میں اللہ اکبر لیکن جب اذان دیتے لکنت تھی کچھ عرصہ اذان دیتے رہے مشرکین کعبہ اور دیگر لوگوں کو جب پتہ چلا ان مشرکین کو قریش مکہ کو کہ بلال تو اذان دے رہا ہے لیکن تلفظ صحیح نہیں ہے الفاظ صحیح نہیں ہے ادائیگی صحیح نہیں ہے لکنت بھی ہے وہ لوگ بلال کی اذان کو بلال کو حذف تان و تشریح بنانے لگے بولو حذف تان و تشریح بنانے لگے آئے خے
ایک مذاق اڑانے لگے، صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ حضور کی بارگاہ بےکس پناہ میں حاضر ہو گئے. حضور مدنی تاجدار ہے، باعث تخلیق کائنات ہے، بعد از خدا و بزرگ توئی، قصہ مختصر کے شان والے نبی. مشرکین اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، حرزہ سرائی ہو رہی ہے اور چیموں گوئیاں ہو رہی ہیں، مختلف طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کسی خوش الحان کو موزن بنا دیجئے، ممبر کی زینت بنا دیجئے، تاکہ جب آذان ہو تو ایک ہیبت طاری ہو جائے اور ان کے دل بھی پرسید جائیں. حضور نے ان کے جذبات کا احترام کیا، لیکن حضور اندر کی کیفیت کو جانتے تھے. پیچھے آنکھی چھڑو سبحان اللہ. جو بعد میں آئے وہ بھی کہیں سبحان اللہ. پتہ انہیں کوئی نہیں کہ پہلے کیا ہویا. روز روٹیاں نے ٹیم پریشنی والوں کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں بات بڑی کھڑی کرتا ہوں میرے دوستو، میں کوئی ایسا چاپلوس قسم کا خطیب نہیں ہوں. ممبر سے لے کر 8 مقام تک، کراچی سے لے کر خیبر تک، تمام گلی کوچوں، شہروں، بازاروں اور چوراہوں میں اور تمام تر مکاتب فکر کے لوگوں کے اجتماعات سے، لکھوں کھا لوگوں پہ مشتمل اجتماعات سے بھی میں خطاب کیا کرتا ہوں. سبحان اللہ. لگی لپٹی نہیں چھوڑتا، نہ میں لحاظ کرتا ہوں. آیا کرو، وقت پہ آیا کرو، روٹی کے ٹائم مت آیا کرو. یہ قوت ایمانی کا مظاہرہ کرو. اپنے ایمان کو، اپنے دین کو کمزور مت ہونے دو. محبت رسول کے چراغ کو زائل نہ ہونے دو. یہی جلا افروز چراغ ہی آپ کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچائے. بس کھاتا تھا، پیتا تھا، گیا شڑ شڑابڑ شڑبڑ شو، دم دمادم دم مکدو، شڑ شڑابڑ شڑبڑ شو، ہڈی گوگی کھڑبڑ کھو. یہ کیا تماشا؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی بولو شرمندگی. سبحان اللہ. بات کر رہا تھا حضور کی بارگاہ میں. حضور نے اذان دی. ایک جذبات اپنے صحابہ کا، کیا کہ شان حق کا احترام کیا کہ ٹھیک ہے میرے صحابہ، ٹھیک ہے آپ کے جذبات کا احترام کرتے ہیں. سپید سحر، اللہ اکبر. صبح کا وقت ہے، صبح کو وقت فجر کا وقت ہے. فجر جس کی تو نکی لو، آخر نکی لو، نکی لو. ممبر پہ چڑھ رہے ہیں ایک ایک صحابی رسول، بڑا نامور تاجور خوش الحان. اذان پہ اذان ہو رہی ہے، سورج طلوع نہیں ہو رہا. دوسرے کو کہا، تیسرے کو کہا، سورج طلوع نہیں ہو رہا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اللہ اکبر. اس ساری کیفیت کو حضور سے بیان کر دیا ہے. مدنی تاجدار اے باعث تخلیق کائنات، اذان پہ اذان دی جا رہی ہے، قطار اندر قطار صحابہ کھڑے ہیں، لیکن سورج طلوع ہونے کا نام نہیں لے رہا. گڑیاں جام ہو گئی ہیں، گڑیاں جام. حضور نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کے جذبات کا احترام کیا تھا. اتنی بات تھی کہ سیدنا سالار نوریہ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے. حضور کی بارگاہ میں آ گئے. آئے خائے خائے خائے. حضور سے فرمانے لگے، عرض گناہ ہوئے، اللہ کے محبوب نبی اللہ نے بھیجا ہے، جب تک آپ کا بلال اذان نہیں کہے گا، وہ تھوتلی آواز والا، وہ حکلاہٹ والا، وہ اللہ اکبر، سورج طلوع نہیں ہوگا. سبحان اللہ. حضور نے بلال کو حکم دیا، تعمیل کی، ممبر پہ چڑھے، اذان ہو گئی، چڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا اذان تھی اذان بلالی. عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی بولو، اذان بلالی.